ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں کے اندر آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، پس وہ ان میں پورا اترے، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں تجھے لوگوں کے لیے پیشوا بنانے والا ہوں۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میری اولاد کو بھی۔ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا یہ وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، اونچائی، بلندی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے، جو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ یہ ساری دنیا اس اکیلے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور وہ اکیلا اس کو چلا رہا ہے۔ ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی پہ جو ہستی خاتم الانبیاء اور خاتم الرسل ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، قابل احترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، موقع کی مناسبت سے آپ بھائی حج کی تاریخ کن حالات سے گزر کر ہمارے تک پہنچی، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے واقعات اور آپ کی سیرت مبارکہ آپ بھائی سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں کے اندر آزمایا، کون سی باتوں کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، اس کی تفصیل آپ بھائی پچھلے خطبات میں سن چکے۔ جب سارے امتحانوں میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے، پاس ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ہم تجھے پوری اسلامی تحریک کا امام اور پیشوا، پوری دنیا کے لوگوں کا امام اور پیشوا بنانے والے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو پوری دنیا کا امام بنا دیا تو اللہ کا پیغام اور اللہ کا دین اور توحید کا درس پوری دنیا کے اندر پہنچانے کے لیے آپ کو کچھ افراد کی ضرورت تھی۔ تو افراد میں سے جو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر پہ بازو بنے، وہ ایک تو آپ کے بھتیجے جو آپ کے ساتھ ہی گھر سے نکلے تھے، لوط علیہ السلام تھے، اور دوسرا آپ کے بیٹے اسحاق علیہ السلام تھے، اور تیسرے آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھے۔ لوط علیہ السلام کو مشرقی اردن کے اندر مقرر کیا۔ یہ وہ جگہ ہے، ایران، عراق اور مصر کے تجارتی قافلے یہاں سے ہو کر گزرتے ہیں۔ تو وہ توحید کی دعوت کے لیے لوط علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، اور جو بھی قافلے وہاں آتے ان کو اللہ کی توحید کا درس دیتے۔ اسحاق علیہ السلام کو فلسطین بھیجا، یہ شام اور مصر کے درمیان ہے، سمندر کے کنارے کے اوپر۔ تو جتنے بھی بحری بیڑے اور بحری قافلے ہیں وہ یہاں سے گزرتے ہیں۔ خشکی کے تجارتی قافلے وہ مشرقی اردن میں سے گزرتے تھے، وہاں لوط علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی، اور بحری تجارتی قافلے فلسطین کے قریب سے گزرتے تھے، تو اس
اسحاق علیہ السلام کی ڈیوٹی یہاں لگا دی، اور اسحاق علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس فلسطین کے علاقے میں بہت سارے انبیاء کو مبعوث فرمایا ہے۔ یہ انبیاء کی سرزمین ہے، اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو حجاز کے اندر مقرر کر دیا، اپنے ساتھ رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام خود بھی یہاں قیام پذیر ہوئے حجاز میں، اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھا۔ اور پچھلے خطبہ میں جو آپ سن رہے تھے، جب تیسری مرتبہ ابراہیم علیہ السلام یہاں آئے تو زمزم کے کنویں کے پاس بیٹھے اسماعیل علیہ السلام اپنے تیر سیدھے کر رہے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے باپ سے بڑی گرم جوشی کے ساتھ، محبت اور پیار کے ساتھ ملے۔ کہا بیٹا وہ جو ٹیلا ہے، اونچی جگہ ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا گھر بنانے کا حکم دیا ہے، تم میرے ساتھ میری مدد کرو گے؟ کہا ابا جی کیوں نہیں۔ تو دونوں باپ بیٹا وہاں بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دی۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام چنائی کر رہے، اور تھوڑی سی دیواریں جب اوپر ہوئی پھر اپنے قدموں کے نیچے ایک پتھر رکھا تاکہ میں تھوڑا سا اوپر ہو کر اس کی چنائی کروں۔ تو وہ پتھر جو تھا اللہ نے اس کو یہ توفیق دی کہ وہ جیسے جیسے دیوار اوپر ہوتی جا رہی تھی وہ پتھر بھی گو کا کام دے رہا تھا، وہ ساتھ ساتھ اوپر ہو رہا تھا۔ اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ آج بھی وہ پتھر وہاں بیت اللہ کے پاس ایک شیشے کے اندر بند کر کے رکھا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان بھی اس کے اوپر موجود ہیں۔ اور پھر ایک کونے کے اندر پتھر لگانے کے لیے اسماعیل علیہ السلام کو یہ پتھر اٹھانے کے لیے گئے تو دیکھا تو پہلے ہی پتھر انہوں نے وہاں لگا دیا ہے۔ کہا ابا جی یہ پتھر کہاں سے آیا؟ تو کہا بیٹا یہ جنت سے جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، جس کو آج ہم حجر اسود کہتے ہیں۔ وہ دودھ کی طرح سفید تھا۔ یہ دونوں پتھر حجر اسود بھی اور مقام ابراہیم بھی، یہ دونوں پتھر جنت سے آئے، اور جب قیامت آئے گی تو یہ دونوں واپس جنت میں چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ حجر اسود کو جسم دے گا، آنکھیں دے گا، زبان دے گا، اور جنہوں لوگوں نے وہاں جا کر حجر اسود کا استلام کیا ہوگا تو وہ حجر اسود ان کے متعلق اللہ کے سامنے گواہی پیش کریں۔ تو بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ کن دعاؤں کے ساتھ، کن جذبات کے ساتھ یہ تعمیر مکمل ہوئی، اس کی تکمیل ہوئی، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ اس انداز میں بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ اور امن کی جگہ بنا دیا۔ مثابتاً کا ایک مطلب تو ثواب کی جگہ ہے، اتنی بڑی ثواب کی جگہ کہ عام حالات میں وہاں اکیلا بندہ ایک نماز پڑھے تو 1,00,000 نماز کا ثواب ہوگا، باجماعت پڑھے تو 27 لاکھ کا ثواب ہے، اگر رمضان میں پڑھ لے تو 70 سے اور ضرب دے لیں، قدر والی رات میں پڑھ لے تو 1000 سے اور ضرب دے لیں۔ اتنی بڑی وہاں ثواب کی جگہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے۔ اور دوسرا مثابتاً کا معنی ہے بار بار لوٹ کر آنے والی جگہ۔ جو بندہ نہیں گیا اس کے اندر تو تڑپ موجود ہے، اور جو وہاں سے ایک دفعہ ہو کر آ جائے اس کی تڑپ پہلے سے بھی بڑھ جاتی۔ اور امن کی جگہ ایسے ہے کہ وہاں کوئی اپنے سگے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لے تو اس کے اوپر بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں، ہر طرف امن ہی امن ہے۔
وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیت اللہ کا طواف کر کے فارغ ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے آقا جی یہاں نفل نہ پڑھ لیں؟ تو ابھی آپ تو خاموش تھے، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا حج کرنے والے کے لیے، عمرہ کرنے والے کے لیے، طواف کرنے والے کے لیے کہ 7 چکر مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے اوپر 2 نفل پڑھنے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے یہ وعدہ لیا أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ، کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے بالکل پاک اور صاف کر دو، ظاہری صفائی بھی اور باطنی صفائی بھی، کہ یہاں کسی قسم کا شرک نہ ہو، کفر نہ ہو، بدعت نہ ہو۔ اس وقت سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا ہے، اور درمیان میں کچھ دیر وہاں بیت اللہ کے اندر بھی شرک بھی ہوتا رہا ہے، کفر بھی ہوتا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو پاک کر دیا، اور آج وہاں ظاہری صفائی بھی اتنا بڑا اہتمام ہے کہ ہر وقت وہاں صفائی ہوتی رہتی ہے، اور باطنی صفائی کہ وہاں کسی قسم کا کوئی شرک یا بدعت وہاں نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے مقرر کر دیے جو ہر وقت ان کو روکنے اور منع کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جب یہ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو ایک دعا یہ بھی کی کہ یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، اور اس کے رہنے والوں کو یا اللہ پھلوں کا رزق عطا فرما۔ وہاں میرے بھائیوں پھلدار درختوں کا وہ علاقہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود پوری دنیا سے سب سے بہترین اچھے پھل جو ہوتے ہیں وہاں پہنچ جاتے ہیں، لیکن اتنا کہا ساتھ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، یا اللہ رزق پھلوں کا اس کو دینا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال ومن کفر فأمتعه قلیلا، جو ہمارے ساتھ کفر کرے گا نا ہم اس کو بھی فائدہ دیں گے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے نبی ہیں، برگزیدہ ہیں، اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں۔ اتنی بات کو اللہ نے قبول کر لیا کہ پھلوں کا رزق دوں گا، اس حدود حرم کو امن والا بنا دوں گا، لیکن جو کہا کہ جو ایماندار ہو صرف اس کو رزق دینا ہے، اللہ کہتے ہیں نہیں، میں سب کو دوں گا۔ دنیا کے اندر میری نعمتیں سب کے لیے ہیں، جو کافر اور مشرک ہیں ان کے لیے بھی ہیں، جو مومن اور موحد ہیں ان کے لیے بھی ہیں، اور آخرت کے اندر یہ میری نعمتیں صرف مومن اور موحد کے لیے ہوں گی، کافر اور مشرک کے لیے نہیں ہوں۔ آخرت کو کیا ہے؟ ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر میں اس کو آگ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا۔ وبئس المصیر، وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور یہ بھی دعا کی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے، تو کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنا فرما بردار بنانا، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت ہو جو یا اللہ تیری ہی فرما بردار ہو۔ تو میرے بھائیوں اللہ کے نبی ہیں اور پھر بھی اللہ سے دعا کریں یا اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا، پھر اپنی اولاد کی بھی فکر ہے یا اللہ ہماری اولاد کو بھی اپنا فرما بردار بنا۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور یا اللہ ہمیں حج کرنے کا طریقہ سکھا دے، یعنی کہ دونوں باپ بیٹا اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ سے دعا پھر بھی یہ کر رہے ہیں یا اللہ ہمیں حج کرنے کا طریقہ سکھا دے، یا اللہ تو جیسے کہے گا ویسے ہم حج کریں گے۔ تو یہاں اگر کسی نے حج کرنے کے لیے جانا ہو، بغیر سیکھے اور بغیر سمجھے منہ اٹھائے اور چلا جائے، اور وہاں جیسے لوگ بھاگ رہے ہیں ویسے بھاگ
کے آ جائے، ایسا نہیں۔ اس کا مستقل طریقہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا حکم ہے، حجو کما حججت، حج تم نے ویسے کرنا ہے جس طرح میں نے تمہیں کر کے دکھایا۔ اور آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، تم مجھ سے حج کرنے کا طریقہ سیکھ لو۔ تو اسی طریقے سے اگر کیا جائے گا تو پھر فائدہ ہوگا۔ تو اللہ سے دعا کی، یا اللہ ہمیں حج کرنے کا طریقہ سکھا دے، وتب علینا، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ اللہ کے حکم سے اللہ کے گھر کی تعمیر، اللہ کی فرما برداری، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، پھر بھی اللہ سے معافیاں ہیں، کوئی تکبر نہیں اور کوئی تصنع بناوٹ دکھلاوا نہیں، پھر بھی اللہ سے معافیاں مانگ رہے۔ تو اس سے پتہ چلا بندہ جتنا مرضی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہو، اس کو اللہ سے توبہ اور معافی مانگتے ہی رہنا چاہیے۔ پتہ نہیں کب شیطان اس کی داؤ لگا لے اور تھوڑا سا بھی ریاکاری دل میں آ گئی تو سارے اعمال کا بیڑا غرق ہو کر کے رہ جائے۔ اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ بے شک یہ عادت تو ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ آخری دعا اللہ سے کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ ان میں ایک ایسا رسول مبعوث فرما دے، یتلو علیہم آیاتک، جو ان کے سامنے تیری آیتیں پڑھ کے سنائے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یا اللہ وہ ان کو کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، یا اللہ ان کا تزکیہ نفس کرے، ان کو ہر قسم کی کفر و شرک و بدعات اور باطل قسم کی عقائد و نظریات کے غلاظتوں سے پاک اور صاف کر کے توحید و سنت کی روشنی ان کے دلوں کے اندر پیوست کر دے۔ انک انت العزیز الرحیم، یا اللہ تو زبردست حکمتوں والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں، دعاؤں کے ساتھ بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، اور دوسرے مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کچھ اس انداز سے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ہم نے خود جب بیت اللہ کی تعمیر کرنے کی جگہ ابراہیم علیہ السلام کو بتائی، اور ساتھ ہم نے یہ بھی کہا اللہ تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، وَطَهِّرْ بَيْتِیَ لِلطَّائِفِینَ وَالْعَاکِفِینَ وَالرُّکَعِ السُّجُودِ، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک کرنا۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو اللہ نے حکم دیا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کے اندر حج کا اعلان کر دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ یہاں کون لوگ ہیں، کون میری بات کو سنیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اعلان کر دو اور پوری دنیا تک آپ کی آواز کو پہنچا دینا، یہ میرا کام۔ یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، لوگ یہاں پیدل آئیں گے تو پتلی پتلی اونٹنیوں پہ سوار ہو کر دور دراز کے علاقوں سے یہاں چل کر کے سفر کر کے یہاں پہنچیں گے، لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ خود آ کر مشاہدہ کریں کہ ہم نے یہاں لوگوں کے لیے کتنے منافع رکھے ہیں، کتنے فائدے رکھے ہیں، کتنا ثواب رکھا ہے، کتنی دعاؤں کی قبولیت رکھی ہے۔ یہاں آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھیں اللہ کے نبیوں نے اپنے ہاتھوں سے جو اللہ کے گھر کی تعمیر کی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے بیت اللہ کی دیوار کے اندر حجر اسود کو نصب کیا، اور وہاں مقام ابراہیم موجود ہے، وہاں ملتزم موجود ہے، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سینہ مبارک اپنا رخسار مبارک لگا کر دعائیں کرتے رہے، وہاں حتیم موجود ہے جو بیت اللہ کی جگہ ہے، وہاں رکن یمانی موجود ہے جس کو چھونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لوگ آ کر یہاں ان چیزوں کا مشاہدہ کریں۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور پھر گنتی کے دنوں کے اندر اللہ کا ذکر کریں، تسبیحات پڑھیں۔ ایام تشریق میں یکم ذو الحجہ سے لے کر 13 ذو الحجہ تک اللہ تعالیٰ کی جو ذکر ہے، تکبیرات ہیں، بلند آواز کے ساتھ وہ پکاریں، اور فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، پھر اللہ کا نام لیں ان جانوروں کے اوپر
جو اللہ تعالیٰ نے بہیمۃ الانعام چرنے والے چھپائے ان کے لیے حلال کیے. وہ بہیمۃ الانعام کی جو تفسیر قرآن مجید میں ہے ثمانیۃ ازواج، وہ 8 جانور ہیں. وَمِنَ الْمَاعِزِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ. تو اونٹوں میں سے مذکر مؤنث، تو گائے میں سے مذکر مؤنث، تو بکری میں سے مؤنث اور مذکر، اور 2 بھیڑ میں سے مذکر اور مؤنث. یہ 8 جانور ہیں جن کے اوپر فرمایا کہ تم اللہ کا نام لے کر اللہ کے راستے میں ان کو ذبح کر. تو میرے بھائیوں بھینس ان میں نہیں ہے، لیکن بھینس کو گائے کے حکم میں رکھا گیا ہے. جس طرح دودھ پینے میں، گوشت کھانے میں اور زکوٰۃ کو ادا کرنے میں ہم بھینس کو گائے کے حکم میں لاتے ہیں، اسی طرح محدثین علماء نے اس کو گائے کے حکم میں رکھا ہے. اور جس کے پاس یہ 8 جانوروں میں سے کوئی نہ ہو وہ کٹے کی قربانی کر سکتا ہے. شوق سے نہیں، فضیلت ان 8 جانوروں کی ہے. 8 جانوروں کی قربانی دینی ہے. لیکن کسی کے پاس کٹا ہے 8 میں سے وہ نہیں کوئی خرید سکتا، وہ کیا کرے؟ اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ کٹے کی قربانی کر دے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ گوشت کٹے کا زیادہ مزیدار ہوتا ہے اس لیے جو ہے وہ بچہ بھی لینا کٹا کرنا ہے، تو وہ نہیں، ایسا نہیں کرنا. تو یہ اس حال میں اس کی اجازت ہوگی. فَكُلُوا مِنْهَا، اس سے خود بھی کھاؤ. وَأَطِعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور تم ضرورت مند اور حاجت مند کو بھی اس میں سے کھلاؤ، عزیز و کارم کو بھی کھلاؤ. ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، پھر اپنی میل کچیل کو دور کرو. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اپنی نظروں کو پورا کرو. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اللہ کا جو پرانا گھر ہے، قدیم گھر ہے، اس کا طواف کرو. اس سے مراد طواف زیارہ ہے. ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے حرمات جن کی نسبت اللہ کی طرف ہے، بیت اللہ، کتاب اللہ، رسول اللہ، جو ان کی حرمتوں کا خیال رکھتا ہے، تعظیم کرتا ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، اس کے لیے اس کے رب کے پاس خیر ہی خیر ہے. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، تمہارے لیے چھپائے سارے حلال کر دیے گئے. إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، سوائے ان کے جو تمہیں کہہ دیے جائیں کہ یہ حلال نہیں ہے. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کی پلیتی سے دور رہو. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات سے بھی دور رہو. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے. تو محترم پیارے بھائیوں، ان دعاؤں کے ساتھ، ان جذبات کے ساتھ بیت اللہ کی تعمیر کی گئی، حج کا اعلان کر دیا گیا، اور پھر پوری دنیا سے لوگ وہاں پہنچتے اور وہاں سے جا کر کے بیت اللہ کا حج کرتے، توحید کا درس سیکھتے، اور اپنے اپنے علاقوں کے اندر جا کر کے پھر وہ وہاں توحید کا درس دیتے. پوری دنیا کے اندر ایک توحید کا ماحول بن گیا. پتہ نہیں یہ دعوت توحید، اس کا درس کہ اردن کے اندر سے بھی درس مل رہا ہے، شام کے اندر سے بھی درس مل رہا ہے، فلسطین کے اندر سے بھی درس مل رہا ہے، اور یہ نبیوں کا سلسلہ اللہ نے فلسطین کے اندر بھی جاری کر دیا. پوری دنیا کے اندر ایک توحید کا ماحول ہے، اور بیت اللہ توحید کا مرکز ہے. لوگ یہاں پہنچتے ہیں، توحید سیکھ کر اپنے اپنے علاقوں میں جاتے ہیں. پتہ نہیں کب تک یہ سلسلہ جاری رہے. اور پھر میرے بھائیوں، لوگوں کے اندر وہی جہالت آ گئی، اور بتوں کی پوجا اور غیر اللہ کی پوجا پھر لوگوں کے اندر آنا شروع ہو گئی. اور وہی بیت اللہ جو توحید کا مرکز تھا، وہاں 360 بت لا کر کے رکھ دیے. ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے گھر بیت اللہ توحید کا مرکز بنانے والے تھے، ان کا بھی بت بنا کر رکھا ہوا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا جو بیت اللہ کی تعمیر کے وقت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ ان میں ایک رسول مبعوث فرما دے.
باقی سارے انبیاء جو آئے، جو اسحاق علیہ السلام جن کی ڈیوٹی ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کے اندر لگائی تھی، ان کی لڑی میں سے سارے نبی آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی ان کی لڑی میں سے آئے، اور اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں سے ہمارے آخری پیغمبر جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، ان کو مبعوث فرمایا۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا کی تو پھر اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اس کو یا یوحنا، اے میرے نبی، قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر۔ پھر آپ کو حکم دیا کہ اٹھیے اور اب میری توحید کو پوری دنیا کے اندر پھیلائیے۔ تو میرے بھائیوں، پھر آپ کی سیرت آگے شروع ہوتی ہے۔ تو یہ جو ایام ابھی آنے والے ہیں، ذوالحجہ کا چاند نظر آنے والا ہے، تو آپ نے فرمایا ہذہ الایام، یعنی ایام العشر، قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ ہذہ الایام افضل۔ یہ دن جو ہیں یعنی ذوالحجہ کے دن، یکم ذوالحجہ سے جو شروع ہو کر 10 ذوالحجہ تک ہیں، فرمایا کہ ان دنوں کے اعمال باقی سارے دنوں کے اعمال سے سب سے زیادہ افضل ہیں۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر جہاد سے بھی زیادہ، کیونکہ ان کے کانسیپٹ میں یہ تھا کہ جہاد سب سے اونچا عمل ہے۔ اللہ کے نبی سے فرمانے لگے ہاں جہاد سے بھی زیادہ، الا رجل خرج بنفسه ومالہ فلم یرجع من ذلک شیء، سوائے اس بندے کے جو اپنے گھر سے نکلا اپنی جان اور مال لے کر، نہ مال واپس آیا نہ جان واپس آئی، اس کا درجہ سب سے اونچا ہے۔ باقی ان دنوں کے اعمال جو ہیں ذوالحجہ کے دنوں کے، یہ رمضان سے بھی زیادہ فضیلت والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایک ذہن نہیں بنا تو اس میں نہ مسجدیں بڑھتی ہیں، نہ صدقات و خیرات ہوتے ہیں، نہ روزے سحر کی افطاریاں ہوتی ہیں، اور ویسے ہی ہم ان کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، وقت کو ضائع نہیں کرنا، ان میں کثرت سے تکبیرات، یکم ذوالحجہ سے لے کر 13 ذوالحجہ کی شام تک تکبیرات پڑھتے رہنا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو ہے نمازوں کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، کثرت سے یہ تکبیرات پڑھنی ہیں۔ نفلی روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یکم ذوالحجہ سے لے کر 9 ذوالحجہ تک آپ نے پورے روزے بھی رکھے، اور ان میں آپ نے نفلی روزے رکھنے، ذکر و اذکار کرنے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، اور تیسرے نمبر پر جس میں قربانی کرنی ہو تو یکم ذوالحجہ سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے ناخن اور اپنے بال یہ نہیں کروانے، پہلے اپنی حجامت بنوا رہی ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر عرفہ کا روزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے روزے کے متعلق پوچھا گیا، آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقی، یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، ایک گزشتہ سال اور ایک آنے والا سال۔ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے، کتنی بڑی شفقت ہے، ابھی سال آنے والا ہے، ایڈوانس بھی اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی اللہ ہمیں معافی دے رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے یہ عرفہ کا روزہ یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر یہ دن ہے قربانی خریدنے کے، تو قربانی کے متعلق اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہے ہیں، آپ نے کبھی قربانی نہیں چھوڑی، اور آپ نے فرمایا من وجد ساعۃ، جس کے اندر یہ استطاعت موجود ہے قربانی خرید سکتا ہے۔ استطاعت کے اندر یہ بھی ہے، ایک بندہ اس نے کوئی کام کرنا ہے، پیسے نہیں اس کے پاس، لیکن وہ کہتا ہے پیسے آ جانے، تنخواہ آ جانی، میں پیسے دے دوں گا، کسی سے پکڑ کے بندہ کام کر لیتا ہے، یہ وسعت والا ہے، اس کے پاس استطاعت موجود ہے۔ اس لیے قربانی ادھار پکڑ کر بھی کر لے وہ بندہ جس کو یہ امید ہو کہ میرے پیسے آ جانے، میں ادھار دے دوں گا۔ فرمایا جس کے پاس وسعت موجود ہے لئن یضحی، کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، فلم یضحی، پھر نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔
تو میرے بھائیو ہر صاحب استطاعت کے اوپر قربانی فرض ہے، واجب ہے. جو استطاعت رکھتا ہے وہ ضرور قربانی کرے، بالکل وہ پیچھے نہ ہٹے. اور اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے ہر مہینے اپنی کمائی میں سے کچھ علیحدہ کر کے رکھتا چلا جائے. سال پورا ہوگا قربانی کے پیسے اس کے پاس موجود ہوں گے. ہم جو ہے میرے بھائیوں کمیٹیاں ڈال کر بڑے بڑے کام اپنے کرتے ہیں، قربانی نہیں کر سکتے. یہ توجہ نہیں ہے، شوق نہیں ہے، محبت نہیں ہے، اس وجہ سے ہم رہ جاتے ہیں. تو میرے بھائیوں کوشش کرنی ہے کوئی بھائی پیچھے نہ رہے. چھوٹی قربانی نہیں لے سکتا، بڑی کے اندر حصہ ڈال لے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ، تم میں سے کوئی بھی ذبح نہ کرے، قربانی نہ کرے، اگر کرنی ہے تو دھندلا جانور کرے. الا ان یسر علیکم، دھندلا نہیں دے سکتا، دھندلا مل نہیں رہا یا خرید نہیں سکتا. فتذبحوا جذعۃ من الزانی، تو پھر ایک سالہ دھندلا چھترا کر سکتا ہے. ایک سالہ، یہ بھیڑ کی نسل میں سے ایک سالہ کر سکتا ہے. بکرا ایک سالہ نہیں ہوگا، اونٹ گائے وہ نہیں ہوں گے. بکرا 100 سال کا بھی ہو اور 50 من کا بھی ہو، اگر دھندلا نہیں ہے تو قربانی نہیں ہوگی. یہ مولویوں نے مشہور کیا ہے، گھر کا ہو، سالہ ہو، پلا ہوا ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امرنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں ہمیں حکم دیتے قربانیاں خریدنے جانا ہے تو ہم نے ان نستشرف العین والاذن، اچھی طرح سے آنکھیں دیکھنا، اچھی طرح سے کان دیکھنا، ہوٹھ پھاڑ کے گوشت نہ ملے رہنا، یہ دیکھنا اچھی طرح سے. موٹا تازہ ہو، پھڑا ہو، صحت مند ہو، یہ ٹھیک ہے، لیکن کان اور آنکھیں دیکھنا. فرمایا اللہ نزہی بمقابلہ ولا مدابرہ ولا شرکا ولا خرکا، آنکھ کو دیکھنا، آنکھ سے اندھا کانا بھینگا نہ ہو، اور جو ہے کان کو دیکھنا کٹا ہوا پھٹا ہوا سوراخ والا نہ ہو. اور اسی طرح ٹانگوں کو دیکھنا لنگڑی نہ ہو کہ اس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اور اتنا لاغر اور کمزور نہ ہو کہ ہڈیاں نظر آ رہی ہوں، بیمار نہ ہو. ان چیزوں کو دیکھنا. کھسی ہونا عیب نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھسی جانوروں کی قربانی کی ہے. تو میرے محترم پیارے بھائیوں، ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہے، ان سارے مسائل کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. یہ ذو الحجہ کے دنوں کے اعمال سب سے زیادہ فضل والے، ان کو ہم نے ضائع نہیں کرنا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کر اپنا عقیدہ، ایمان، عمل اسی کے مطابق بنا کے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.